بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امداد ہیلتھ ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے السر اور معدے کی بیماریوں کا آسان علاج۔ امداد ہیلتھ ٹپس صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے بغیر کسی لالچ کے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صحت مند معدہ ہی غذا ہضم کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہے۔ آج کی ویڈیو کو ہم اسی موضوع سے لیں گے، مگر افسوس کہ ہم لوگ روغنی غذائیں، چٹپٹی اور مرچ مسالے والی چیزیں اور بازاری کھانوں سے اپنے معدے کو خراب کر بیٹھتے ہیں اور معدہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر پاتا اور کئی بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، مثلا تیزابیت، معدے کے زخم، معدے کا السر وغیرہ۔ معدہ ہمارے جسم کا انتہائی اہم عضو ہے جس کی خرابی سے پورے جسم کے اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ معدہ ہضم شدہ خوراک کے ذریعے ہمارے جسم کو قوت اور توانائی فراہم کرتا ہے، لیکن اگر معدہ خراب ہو جائے تو پھر جسم کو قوت اور توانائی کس طرح ملے گی؟ یہی سوچنے والی بات ہے۔ لیکن دوستو، اگر آپ کو ایک تاریخ کی طرف لے کے جائیں کہ کئی ہزار سال پہلے ایک انسان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے جن کا نام حکیم لقمان آئے ہیں اور جن کے نام سے قرآن پاک میں پوری ایک سورت موجود ہے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کو جانتے ہیں یا ان کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں؟ پورا یورپ طب یونانی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور حکیم لقمان کی تعلیم سے فائدے اٹھا رہا ہے۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کبھی بھی دانتوں کا کام آنتوں سے مت لینا، یعنی جو بھی آپ غذا کھاتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے چبا کے اور پیس کے تو پھر آگے بھیجنا، تاکہ آنتوں کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اور اس کو تیار غذا ملے اور وہ آنتوں کو محنت کے بغیر وہ غذا ہضم کر کے آگے بھیجنے میں آسانی ہو۔ یہ جو ہمارا معدہ ہے یہ بدن کا سردار ہے۔ جس دن سردار کمزور ہو گیا تو اس کی رعایا بھی کمزور ہوگی، اور جس دن یہ سردار طاقتور ہوگا تو اس کی رعایا بھی مضبوط ہوگی۔ یعنی کہ اگر معدہ مضبوط ہوگا تو نظر بھی تیز ہوگی، آواز بھی ٹھیک ہوگی، سننے کی صلاحیت بھی ٹھیک ہوگی، کام کرنے کی طاقت بھی صحیح ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں، حضرت امام ابن قیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے میں یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اگر اللہ تعالیٰ طب میں اور علاج کی غرض سے کچھ اور دنیا میں آسمان سے کچھ نہ اتارتا یا ارشاد نہ فرماتا تو یہ آیت ہی کافی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کھاؤ پیو حلال چیزوں سے اور اسراف نہ کرو، یعنی زیادتی نہ کرو۔ آپ اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ سارے جانور فطرت کے اصولوں پر زندہ رہتے ہیں۔ کوئی جانور کبھی کھاتے ہوئے پانی نہیں پیتا، ہم تو کھانا بھی پانی سے اندر دھکیلتے رہتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے پانی پیو اور ایک لقمے کو بار بار چباؤ، اتنا چباؤ کہ وہ پس جائے، یعنی فرماتے ہیں کہ 32 بار چبا کے کھاؤ۔ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے منہ میں دانتوں کی جو قسمیں ہیں وہ 4 ہیں۔ ان چاروں قسموں میں ایک نوک والے دانت ہوتے ہیں جن کا کام ہے غذا کو کاٹنا، دوسرے 2 نوک والے دانت ہوتے ہیں جن کا کام ہے غذا کو پھاڑنا، تیسرے 3 نوک والے دانت ہوتے ہیں جن کا کام ہے غذا کو چیرنا، اور چوتھے 4 نوک والے دانت ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہے کہ وہ دانت غذا کو پیستے ہیں اور اس کو کھانے کو نرم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دانت بنائی پتھر سے ہیں، سٹون سے ہیں، کیلشیم سے ہیں، اور معدے کو بنایا ہے فائبر سے، نرم سے۔ اس لیے حکیم لقمان صاحب نے فرمایا تھا کہ بیٹا کبھی اپنے دانتوں کا کام معدے سے نہ لینا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم صحت مند معدہ رکھو گے اور تمہیں کوئی پریشانی اور بیماری نہیں لگے گی۔ معدے کا بہترین علاج یہ ہے کہ کھانے میں پانی پینا چھوڑ دیا جائے، کھانا بار بار چبایا جائے، یعنی 32 بار چبانے کے بعد نوالا نرم اور ملائم ہو جاتا ہے اور وہ معدے میں اتارا جائے، اور جب معدے میں جائے گا تو صحت مند زندگی نصیب ہوگی۔ کوئی جانور آپ اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ کھانے میں پانی نہیں پیتا، کوئی جانور عصر کے بعد کھانا نہیں کھاتا۔ آپ پرندوں کو دیکھ لیں کہ پرندے عصر کے بعد آپ کو کوئی زمین میں دانہ دن کا ڈھونڈتے ہوئے
تلاش کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ عصر کے وقت واپسی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف، اور مغرب کے بعد تو کوئی پرندہ نظر ہی نہیں آتا، یعنی اپنے گھروں میں جا کے آرام کرتے ہیں۔ آج کی میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ معدے کے سارے کام سورج کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو معدے کا کام شروع ہو جاتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو معدے کا کام بند ہو جاتا ہے۔ سارا سال معدہ سورج کے ساتھ چلتا رہتا ہے، مگر ایک ماہ ایسا آتا ہے جب معدہ سورج کے ساتھ نہیں چلتا، اس کے الٹ ہو جاتا ہے۔ اس سورج اور زمین ایسے زاویے میں آ جاتے ہیں کہ اس کے درمیان اوزون کی لہریں ہوتی ہیں، ان کے اندر سے خطرناک الٹرا وائلٹ لہریں نکلتی ہیں جو جسموں سے ٹکراتی ہیں۔ اگر معدے میں اس وقت ایک گھونٹ پانی بھی ہوگا تو جسم زخمی ہو جائے گا۔ تو دوستو، یہ وہ بات تھی جو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ معدے کو ہم نے بہترین کرنے کے لیے اس کی اعتدال کو صحیح کرنا پڑے گا۔ معدے کی خرابی میں سب سے اہم کردار غذا کی بے اعتدالی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں اور کھاتے چلے جاتے ہیں اور اس کے مطابق جسمانی کاج نہیں کرتے، یعنی خوب کھا کے تو پھر سو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے اور مرض کی کئی علامات ان میں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ان کے معدے کا زخم ہو جاتا ہے اور معدے میں غذا کھانے سے فوراً درد شروع ہو جاتا ہے، یا بعض مریضوں میں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے بعد درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس زخم اتنے مریضوں کو رات کسی بھی وقت درد ہو سکتا ہے، اور جو بھی معدے میں زخم ہونے کی وجہ سے تکلیفیں کسی کو اگر ہوتی ہیں تو آپ السر پر قابو پا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے، یعنی جو بھی چیز کھانے سے معدہ مزاحمت کرے، ہاضمے میں مشکل ہو یا تکلیف بڑھ جائے، اسے کھانے سے رک جائیں، پرہیز کریں۔ اگر السر دواؤں کی وجہ سے ہوا ہو تو اس صورت میں ان دوائیوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جلدی جلدی کھانے اور مرغن مسالے دار کھانے، اچار، بہت زیادہ نمکین یا سرخ مرچ کی چٹ پٹی چیزوں کو استعمال نہ کریں، بلکہ ہلکی پھلکی چیزیں استعمال کریں، چونکہ یہ تیز چیزیں معدے کو خراب کرتی ہیں۔ السر کے مریضوں کو لیمو یا مالٹے اور سوڈا وغیرہ استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں قدرتی تیزابیت موجود ہوتی ہے جس سے السر کے زخم کو خراب کرنے کی نوبت پیش آ جائے گی اور تکلیف بڑھ جائے گی۔ دودھ کے استعمال سے السر کے مریضوں کو عارضی راحت پہنچتی ہے، اور دودھ معدے کی تیزابیت کو عارضی طور پر غیر مؤثر کر دیتا ہے۔ اس لیے دودھ سے السر کے مریضوں کو آرام تو محسوس ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد دودھ میں موجود کیلشیم کے باعث تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ تیزابیت کی پیداوار بڑھ جانے سے تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ذہنی دباؤ اور پریشانی سے نجات حاصل کرنے کی کوشش بھی ضرور کرنی چاہیے تاکہ معدہ جو ہے بالکل فٹ رہے۔ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کا ذہنی دباؤ رہتا ہے اور ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ان کا معدہ فوراً خراب ہو جاتا ہے۔ تو معدہ صحیح کرنے کے لیے ذہنی طور پر انتہائی بندہ چست اور مطمئن رہے، ماحول کو پرسکون اور صاف ستھرا اپنا بنائیں، غذا اور پانی کی صفائی کا خصوصی خیال رکھیں، کھانے کا ٹائم ٹیبل بھی بنانا چاہیے، اور اپنی غذاؤں میں سبز پتوں والی سبزیوں کا عام استعمال کریں، اور پیٹ بھر کر کھانا ہرگز نہیں کھانا چاہیے۔ سونے اور جاگنے کے وقت متعین کر لیں، چہل قدمی ضرور کریں، رات کے وقت ہلکی ورزش کریں، اور دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے بعد آپ جب بھی فرصت ملے تو بے شک آپ کو کانٹوں پہ چلنا پڑے، تھوڑی سی واک ضرور کر لینا چاہیے، یعنی 40 قدم کم از کم چل لینا چاہیے تاکہ آپ کی غذا جو ہے وہ ہضم ہونے کے قریب ہو جائے۔ مناسب مقدار میں بند گوبھی بھی کھائیں، اس کی وجہ سے گیس اور السر دونوں کو قابو کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی وہ آج کی ٹپس کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اپنے معدے کا آپ کتنا خیال رکھیں گے تو آپ صحت مند ہوں گے، کہ صحت مند معدہ ہی غذا ہضم کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم بے اعتدالی کریں گے تو کوشش کرنے کے باوجود اگر بے اعتدالی کریں گے اور کھانے کے ساتھ پانی پئیں گے اور جو ہے وہ چٹ پٹی اور ایسی مرغن غذائیں اور مرچوں والی غذائیں کھائیں گے تو جسم میں معدہ وہ عنصر ہے، وہ عضو ہے جو اگر خراب ہو گیا تو جسم میں آسانی کہیں نہیں ہوتی۔ کسی طرح کی بیماری میں بھی کوئی بھی دوا کھائیں گے، غذا کھائیں گے، معدہ اس کو ہضم کرے گا تو جسم صحت مند ہوگا۔ تو معدے کو صحت مند رکھیں اور توانا زندگی گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔